نحمد ونصلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اجمالی خلاصوں کے سلسلے میں 16ویں پارے کا اجمالی خلاصہ۔ اس پارے کا نام قال علم ہے اور یہ پارہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورہ کہف کی 36 آیات بینات پر اور سورہ مریم مکمل اور سورہ طٰہٰ مکمل۔ الحمدللہ سورہ کہف کی 36 آیات بینات میں جو مضامین ذکر کیے گئے اس میں قصہ خضر و موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا قصہ، اس کے بعد بتوں کا مشرکوں کے کام نہ آنا، علم الہی اور لقائے الہی کا بیان۔ الحمدللہ 16ویں پارے کا دوسرا حصہ سورہ مریم پر مشتمل ہے اور اس حصے میں 11 انبیاء علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، ذکر مریم و عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا کو دعوت حق دینا، ہر ایک کو پل صراط پر گزرنا ہے اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ مضامین سورہ مریم میں ذکر کیے گئے، اس پر سورہ مریم پایۂ تکمیل کو پہنچی۔ الحمدللہ 16ویں پارے کا تیسرا حصہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ہے۔ اس میں جو مضامین ذکر کیے گئے اس میں حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، اللہ کا خالق اور مالک ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، قرآن سے منہ پھیرنے والوں کا انجام اور یوم محشر کا تذکرہ۔ اس کے ساتھ علم اضافے کی دعا کا تذکرہ کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور دیگر احکامات ذکر کیے گئے۔ اس پر سورہ طٰہٰ پایۂ تکمیل کو پہنچی۔ الحمدللہ 16ویں پارے میں سورہ کہف کی مکیہ آیات بینات میں جو مضامین ذکر کیے گئے اب ان کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قصہ خضر و موسیٰ علیہ السلام، یہ قصہ 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں پارے کی ابتدا میں پایۂ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ سمندر کے کنارے چلے جائیں، ہمارے اس بندے خضر سے ملاقات کریں جس کے پاس روشن آیات کا علم ہے، تو آپ کے پاس وہ نہیں۔ آپ ان کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑے اور ساتھ ایک مچھلی تھی۔ وہ مچھلی جب کھانے کے لیے آپ نے اپنے غلام سے طلب کی تو انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، وہ مچھلی تو ایک جگہ پر زندہ ہو کر سمندر میں راستہ بناتے ہوئے چل پڑی۔ آپ وہاں سے واپس آئے اور واپس تشریف لا کر اس راستے کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں چل پڑے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت طلب کی۔ اس شرط پر آپ کو اجازت ملی کہ آپ ان سے کوئی سوال قبل از وقت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد 3 عجیب اور غریب واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی کے مالکان نے بغیر کرایہ لیے اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ وہ نئی کشتی ہے مگر حضرت خضر علیہ السلام نے راستے میں اس کا پھٹا توڑ دیا۔ دوسرا واقعہ ایک معصوم بچے کے قتل کا، اور تیسرا واقعہ ایک ایسے گاؤں میں بوسیدہ دیوار کی تعمیر کا ہے کہ جن گاؤں والوں نے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو پانی اور کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ تینوں مواقعوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے تینوں سوالوں کا جواب اس وقت تو نہ دیا، بعد میں جدائی کا اعلان کر دیا اور پوچھے گئے ان تینوں سوالوں کی حکمتیں یوں بیان فرمائیں کہ کشتی کا تختہ میں نے اس لیے توڑ دیا کہ یہ جو کشتی بھی صحیح اور سالم ہوتی تو دوسرے کنارے پر جب یہ جاتی ہے تو وہاں ایک بادشاہ ہے ظالم جو صحیح اور سالم کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش چھن جاتا۔ میں نے اسے اللہ کے حکم سے عیب دار اس لیے کر دیا کہ اس کے کارندے اسے خبر دیں گے کہ اس کشتی کا ایک پھٹا ٹوٹا ہوا ہے، اس میں عیب ہے، تو وہ ظالم بادشاہ ان سے ان کا ذریعہ معاش نہیں چھین سکے گا۔ بچے کے قتل کے متعلق آپ نے بتایا کہ اللہ کے حکم سے اس بچے کو اس لیے قتل کر دیا کہ یہ بڑا ہو کر فتنے کا باعث تھا اور اس کے والدین اس کے فتنے کے سبب کافر ہو جاتے، لہٰذا اب اس سے یہ اولاد لے کر اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح با کردار بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور موسیٰ گرتی ہوئی دیوار کو اس لیے تعمیر کیا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے، ان کے والد بہت نیک پرہیزگار آدمی تھے اور یہ یتیم بچے ہیں جن کی دیوار کو ہم نے تعمیر کیا ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا کیونکہ اس کے نیچے خزانہ ہے اور اس کے والد نے اپنے یتیم بچوں کے لیے رکھا ہے اور اللہ کے حوالے کیا ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لے جاتے اور وہ بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے،
اب یہ بچے جب بڑے ہوں گے، اس کی کھدائی کریں گے، مکان بنانے لگیں گے، تو اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین کا قصہ، یہ زبردست وسائل والے بادشاہ تھے۔ ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو دوسری وحشی قوم کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج ماجوج کہا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگی۔ بتوں کا مشرکوں کے کام نہ آنا، بتوں کا مشرکوں کے کام نہ آنا۔ مشرک اللہ کے نیک بندوں کی مورتیاں بنا کر انہیں پوجتے ہیں۔ شرک کی وجہ سے مشرکوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ علم الہی اور لقائے الہی کا بیان۔ سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور سمندر خشک ہو جائے گا، مگر کلام الہی ختم نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے، اسے شرک سے بچنا چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے۔ اسی پر 16ویں پارے میں سورہ کہف پایہ تکمیل کو پہنچی۔ الحمدللہ 16ویں پارے کا دوسرا حصہ سورہ مریم پر مشتمل ہے مکمل۔ اس میں جو مضامین ذکر کیے گئے، سب سے پہلے انبیاء کا تذکرہ، اس میں 11 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا۔ 3 انبیاء کا ذرا تفصیل سے ذکر کیا، باقی کچھ کا اجمالاً اور کچھ کا صرف نام لیا گیا۔ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کچھ بشارت عطا فرمائی، نشانیاں عطا فرمائی۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر آپ کی توجہ گئی، آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹے کی نعمت سے نوازا اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ذکر مریم و عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعمت سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور انہیں شیر خواری کی عمر میں بولنے کی طاقت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے چچا کو دعوت حق دینا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے چچا کو دعوت حق دی کہ آپ شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، آپ میری پیروی کریں، شیطان کی بات نہ مانیں کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی بات مانیں گے تو اللہ کا عذاب آپ پر آئے گا۔ ہر ایک کو پلے صراط سے گزرنا ہے، ہر انسان پلے صراط سے گزرے گا۔ جو لوگ نیک لوگ بچ جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ میں گر جائیں گے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، مشرکوں نے اللہ کی اولادیں ٹھہرا رکھی ہیں۔ یہ ایسی سخت بات ہے کہ جس کو زمین اور آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اسی پر دوسرا حصہ سورہ مریم کا پایہ تکمیل کو پہنچا۔ 16ویں پارے کا تیسرا حصہ سورہ طٰہٰ مکمل پر مشتمل ہے۔ اس میں جو مضامین ذکر کیے گئے ان کی تفصیل سماعت کیجیے۔ حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دین حق دینے میں مشقت بہت زیادہ فرماتے تھے۔ راتوں کو نماز میں طویل قیام فرماتے اور آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کی ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان کو مشقت میں ڈالے رکھتے اور کوشش زیادہ سے زیادہ کرتے کہ کسی طریقے سے یہ غافل لوگ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے آئیں، اور جب دعوت پر کان نہ دھرتے تو آپ انتہائی غمگین ہو جاتے۔ اسی لیے رب الکریم نے آپ کو مختلف مقامات پر تسلی اور تشفی عطا فرمائی۔ یہاں بھی سمجھایا گیا کہ آپ خود کو مشقت میں ہرگز نہ ڈالیں، اور اس سے کسی کا دل ہدایت پاتا ہے یا نہیں پاتا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ احسن طریقے سے ان لوگوں کو سمجھائیں، اور اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس بات کو دل میں نہ لیجیے، یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ کس کے نصیب میں ہدایت ہے اور کس کے نصیب میں نہیں۔ اس سے ہدایت تو صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے دل اللہ سے خوف کھاتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خالق اور مالک ہونا، زمین اور بلند بالا آسمان اللہ ہی نے پیدا کیے۔ زمین اور آسمان تحت الثری کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جس کا خالق کوئی اور ہو، ان سب کا خالق اور مالک اللہ ہے، ظاہر اور پوشیدہ کا عالم بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر سامری کا
بچڑے کو معبود بنانے اور اس کی سزا تک کے واقعات کا ذکر کیا گیا۔ قرآن سے منہ پھیرنے والوں کا انجام۔ قیامت کے روز منکرین قرآن کو ہمیشہ کے لیے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ یوم محشر۔ یوم محشر کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ محشر کے دن سور پھونکا جائے گا، سب کا زندہ ہونا، مجرموں کی آنکھیں نیلی ہونا، دنیاوی زندگی سے متعلق ان کا آپس میں کلام کرنا، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا، رحمان کے حضور حاضر ہو کر ہلکی آواز میں کلام کرنا، شفاعت کی اجازت ملنا اور حی القیوم کے سامنے سب کے منہ جھک جانا۔ علم میں اضافے کی دعا۔ حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا اور شیطان انکاری ہو کر آپ کا دشمن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تم جنت میں آرام سے رہو، یہاں نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ دھوپ کی تکلیف ہے اور نہ تم برہنہ ہوگے، بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور آدم علیہ السلام اور حوا کو اس شجر ممنوع سے کچھ کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دیا۔ دیگر احکام جن کا سورہ طٰہٰ میں ذکر کیا گیا، قرآن پاک کو بھولنے والے کا بتایا گیا کہ اسے قیامت میں اندھا ہو کر اٹھنا پڑے گا۔ پچھلی امتوں کی ہلاکتوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کافروں پر وقت مقررہ پر عذاب کا نازل ہونا۔ حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی باتوں پر صبر کرنے، 5 نمازیں پڑھنے، گھر والوں کو اس کا حکم دینے اور مسلمانوں کو کافروں کے مال اور دولت سے مرغوب نہ ہونے کا حکم دیا گیا، کیونکہ آخرت کا رزق جنت بہتر اور باقی رہنے والا گھر ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اسی پر سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں پایہ تکمیل کو پہنچی اور اللہ کے فضل و کرم سے 16واں پارہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص اور محض اس کے فضل و کرم سے اس پارے کا اجمالی خلاصہ مختصر ہم نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ انوار قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور ہمیں اس سے نصیحت قبول کرنے کی ہمت، طاقت، قوت، توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔